السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹاپک لے کے آئی ہوں جس کا عنوان جنت کی روحانی مسرت اور عیش ہے، اس لیے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ ایک دن ہم مر جائیں گے اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ ہماری زندگی کتنی ہی لمبی ہو مگر پھر بھی انسان کی زندگی بہت مختصر ہے۔ ایک دن یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دنیا میں کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہوگا۔ موت کا سامنا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں اور پلٹ کر اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں جو ہمارا اصل وطن ہے۔ ہم کب، کیسے اور کہاں مریں گے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کو اپنے اعمال کا کیا بدلہ ملنے والا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں اور کس زمین پر مرے گا۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ ہماری زندگی کب تک کی ہے۔ لیکن ایک بات جو یقینی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے فنا ہو کر رہے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم مر جائیں گے۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی روح فنا نہیں ہوتی، روح لافانی ہے، وہ زندہ رہتی ہے۔ وہ صرف اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جسم جو روح سے خالی ہو جاتا ہے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہماری دین کی تعلیم یہ ہے کہ موت اور تدفین کے بعد جلد ہی فرشتے اس سے اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر وہ سچا مومن ہے تو وہ انہیں صحیح جواب دیتا ہے۔ اس پر فرشتے اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ قیامت تک امن و چین سے رہے گا۔ لیکن اگر مرنے والا کافر ہو، اللہ کی نافرمانی اور کبیرہ گناہوں میں زندگی گزار کر گیا ہو، تو وہ نکرین سوال کرنے والی فرشتوں کو صحیح جواب نہ دے سکے گا۔ تب اسے ایسی سزا سے سابقر پیش آئے گا جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یوم الآخر یا فیصلے کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب اس زمین پر کی ہر شے اچانک ختم ہو جائے گی۔ وہ دن کب آئے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اچانک آئے گا۔ انسان کی آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، وقت رک کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب اللہ چاہے گا کہ دنیا اور وہ سارے انسان جو زمین پر کبھی زندگی گزار چکے ہوں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور دوسری دنیا میں پھر ایک بار اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہر انسان کا جسم جو کبھی زمین پر رہا ہو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوگا اور اس کا رشتہ اس کی روح سے جوڑ دیا جائے گا۔ اسی کو یوم البعث یا جی اٹھنے کا دن کہتے ہیں۔ اللہ مردوں کو جلا سکتا ہے، دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ اسے ہمیں پہلی بار پیدا کرنے میں جب ہمارا کوئی وجود نہ تھا، کوئی دقت پیش نہ آئی، تو اس کے لیے ہمارے جسم کے سارے ذرات کو جمع کر دینا کیا مشکل ہوگا؟ وہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء، انگلیوں کے پوروں تک کو ترتیب دے گا۔ تب اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ساری مخلوق کی موجودگی میں بلائے گا اور اس کے اعمال کی جانچ پڑتال کر کے اپنا فیصلہ سنائے گا۔ یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک خوفناک حقیقت ہے۔ جن لوگوں نے ناقابل معافی گناہ کیے ہوں گے اور بغیر ندامت اور توبہ کے مر گئے ہوں گے ان کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کے خلاف اپنی باغیانہ روش پر ڈٹے رہے دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ انہیں وہاں سخت عذاب بھگتنا ہوگا اور یہ عذاب کبھی ختم نہ ہوگا۔ قیامت کی گھڑی کی ہولناکیاں۔ اللہ فرماتا ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ جلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گے اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھا کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بڑھکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائے گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔
ایک دوسرے موقع پر فرمایا گیا ہے، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آئے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ جنت کی روحانی مسرت اور عیش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار رکھا ہے جیسے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔ جنت کی نہریں۔ پرہیزگاروں سے جنت کا وعدہ ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نترے ہوئے پانی کی۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف و شفاف شہد کی، اس میں سے ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنے جائیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ مگر جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ جنت متقیوں پرہیزگاروں کی مستقل رہائش گاہ ہے۔ وہ ان لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کا گھر ہے جو نماز میں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو دوسروں کی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ دوزخ کی عذاب۔ قرآن دوزخ کی عذابوں کو بڑے ہولناک انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جو اپنے مالک اور آقا کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے آگ کے لباس مہیا کیے جائیں گے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم کے اندر جو کچھ ہے اور ان کی کھالیں گل جائیں گی۔ ان کے لیے لوہے کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی۔ گناہ گاروں کی غذا زقوم ہوگی، وہ پگھلے ہوئے پتیل کی طرح ہوگی جو ان کے پیٹوں میں کھولتی رہے گی۔ یوم الآخر کی فکر۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے لگام۔ موت کے بعد کی زندگی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ ہماری جنت کی امید اور دوزخ کے خوف سے ہمارے اندر صرف اللہ کی محبت کی خاطر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کل کے لیے آج تیاری کر لو۔ وقت تیزی سے گزر جا رہا ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہم اپنے اصلی وطن کی طرف سفر کی حالت میں ہیں۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ ہر کھوئی ہوئی چیز دوبارہ مل سکتی ہے مگر گزرے ہوئے وقت کی واپسی کی توقع خام خیالی ہے۔ عبداللہ بن عمر اللہ ان دونوں سے راضی ہو کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح تک زندہ رہنے کی توقع نہ کرو اور صبح ہونے پر شام پکڑنے کی امید مت رکھو۔ اپنی صحت کے دنوں میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے سامان رکھو۔ ہوشیار رہو۔ وقت کا زیادہ سے زیادہ اور بہترین استعمال کرو۔ اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے پروگرام بنا لو۔ دھیان رکھو کہ تم زندگی کے ایک بہت اہم مرحلے سے گزر رہے ہو۔ ہوشیار رہو۔ اپنے اندر نئی صلاحیتیں پیدا کرو، نئی مہارتیں حاصل کرو، اچھی صحت بناؤ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نمازیں اچھی طرح اور مکمل طور پر ادا کرو۔ ان لڑکوں لڑکیوں سے دور رہو جو برے کام کرتے ہیں۔ کوئی شرمناک بات زبان سے نہ نکالو۔ یاد رکھو کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ہمیشہ سچ بولو چاہے اس کے لیے بڑی جرات درکار ہو۔ اپنے والدین اور استادوں کا کہنا مانو۔ صبح سویرے اٹھ جایا کرو۔ قرآن کا کوئی حصہ روزانہ ضرور پڑھا کرو۔ ایسی عادت ڈالو کہ کسی وقت خالی نہ رہو۔ کاہلی سے زندگی میں کوئی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر سخت وقت آ پڑے تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے کے بجائے اس کے لیے کوئی تدبیر کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔